جب حکمران غیرت مند ہونا پھر ایک للکار کافی ہوتی ہے. ہاں ایک للکار کافی ہوتی ہے. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا بابا جی خاتم حسین رضوی کا. آپ کہہ رہی ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ ایک شخص نے لکھا کسی مسلم حکمران کو کہ تم نا ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتے, نہیں ہم سے فتح کر سکتے ہو, نہیں ہمارے علاقے کو فتح کر سکتے ہو, چاہے وہ تمہارے فرشتے اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے ہی کیوں نہ آ جائے. تو پھر جب مسلم حکمران کے پاس یہ خط آیا نا اس ظالم کا, اس یہودی کافر کا, پھر اس مسلمان حکمران نے کہا اپنے سیکرٹری کو کہ اس طرح خط لکھ کے واپسی جواب دے دو. اس نے بڑی ایک تحریر کر دی, بڑی تحریر, کہا کہ لکھ دو ہم انشاءاللہ فتح کر لیں گے, جس طریقے سے انہوں نے تحریر بنائی. تو جب اس مسلم حکمران کے پاس تحریر پہنچی, کہا کہ اتنی بڑی تحریر کر دی ہے, اتنی بڑی تحریر سے تو دشمن پھر غالب آ سکتے ہیں, دلیر ہوتا ہے دشمن, صرف ایک جملہ لکھو. اس کا خط لیا اور اس کی الٹی سائڈ پہ لکھ کے کہا اے تم کہتے ہو فرشتے بھی اتار کے لاؤ, محمد عربی کا غلام آ رہا ہے, انتظار کرو. بڑی بات نہیں کرنی, بڑی بات نہیں لکھنی, یہ نہیں کہنا ہم کل آئیں گے, ہم آ رہے ہیں, پہلے فوج کا ٹھیک نہیں, بلکہ کہو کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے, تیار ہو جا. تو کہتے ہیں آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جائے تب بھی تو فتح نہیں کر سکتا, یہ تو بڑی بات کہتا ہے. آ محمد عربی کا غلام کل آ رہا ہے تیرے پاس, تیار ہو جا. خط لے کے روانہ کر دیا. پھر کیا ہوا, وہ جب مسلم حکمران جب اس کی سرزمین پہ پہنچا, پھر ایسی کارنامے انجام دیے, ایسے بہادرانہ جو ہے انداز سے لڑا تلوار کے ساتھ. پھر وہ جو جس نے دعویٰ کیا تھا کہ فرشتے بھی آ جائے تو تو ہمیں فتح نہیں کر سکتا, پھر ایک وقت لگا, ایک شام لگی, اس کا جو علاقہ تھا وہ خالی ہو گیا. پھر آپ نے آواز دے کے کہا اے بدبخت تو کہتا تھا فرشتے بھی آ گئے تو تو فتح نہیں کر سکتا. محمد عربی کے غلام کے سامنے تو ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکا. تو بات کرتا ہے, اس کی بات یہ ہے, شرط یہ ہے کہ قرآن کو غیرت مند ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بڑے بہادر تھے, بڑے بہادر تھے. میرا وقت بھی نہیں ہے ورنہ آپ کو بتاتا کہ حضرت ابو دجانہ کی شان کیسی ہے, آپ کیسے بے مثال کے مالک تھے. جب جہاد میں جاتے تو پھر کیسے اپنی مثال کے جھنڈے گاڑتے تھے. تو یہ آج ہم جہاد کو بھول چکے ہیں, لیکن یاد رکھنا ایک بات ہے, جب سے ہم نے جہاد کو چھوڑا ہے نا اس دن سے ہم ذلیل ہو چکے ہیں, ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے. جب سے ہم نے غلامی اختیار کی ہے, غلامی سے نکلو. اسی غلامی کے لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تمہیں نکالنے کے لیے, لیکن ہم دوبارہ غلامی میں آ چکے ہیں, غلامی کے اندر داخل ہو چکے ہیں. بلکہ اللہ کریم نے آپ کو بڑے احکامات دیے ہیں. اللہ خود فرماتا ہے ایک مرتبہ نکلو تو صحیح نا میری راہ پہ, جہاد پہ آؤ تو صحیح. بظاہر تو تم تھوڑے ہو گئے, لیکن کیا رب پہ یقین کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا وہی رب نہیں ہے جس نے آبابیل سے, پرندوں سے بیت اللہ کو جو ہے حملہ جس نے کیا تھا, یمن سے بادشاہ آیا تھا اپرا بادشاہ, ہم نے اس کو نیست و نابود کر دیا تھا. کیا ہماری مثال نہیں دیکھتے؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا میں وہی رب نہیں ہوں؟ غزوہ بدر کے اندر صحابہ 200-313 تھے, آگے 1000 کی تعداد تھے, پھر اللہ کریم نے فرشتے بھیج کر ان کو نیست و نابود کر دیا. کیا رب کو بھول گئے؟ آؤ تو صحیح ایک مرتبہ مکمل یقین تو کر کے دیکھو, جہاد تو کرو. تو ہمارا یہ ایک پیغام ہے, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کی قسم 57 اسلامی ممالک ہیں, ایک بھی اگر غیرت مند صلاح الدین ایوبی بن جائے گا تو بیت